کہ فتاوی رضویہ شریف کی 24ویں جلد میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے فوت شدہ والدین کے بارے میں سوال کیا گیا، تو سوال کے جواب میں آپ نے جو ارشادات فرمائے اس کو ہم ترتیب سے بیان کریں گے۔ تو 1320 ہجری کے اندر منشی شوکت علی فاروقی صاحب انڈیا کے، انہوں نے سوال کیا، اور سوال ایک لائن کا سوال ہے۔ فرمایا جو سوال کرنے کا ان کا انداز ہے، ما قولکم رحمکم اللہ تعالی اندری مسئلہ، یعنی آپ پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو، اس مسئلے کے بارے میں آپ کا کیا ارشاد ہے کہ بعد فوت ہو جانے والے والدین کے اولاد پر کیا حق؟ ایک لائن کا سوال ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے 24ویں جلد میں، جو جدید 24ویں جلد بنتی ہے، اس کے اندر 2 صفحات تحریر فرمائے، بلکہ اگر اس کو کلوز کریں تو ایک ہی صفحہ بنتا ہے۔ جو جواب دیا اس صفحے کے اندر 12 حقوق بیان فرمائے اعلیٰ حضرت نے، آج سے 124 سال پہلے کی بات ہے۔ اس 12 سوال جوابات کے اندر، 12 حقوق کے اندر ایک ایک حق پر ایک ایک کتاب تحریر ہو سکتی ہے، ایک ایک کتاب تحریر کی جا سکتی ہے۔ اور میں آپ کے سامنے انشاءاللہ اس کو 3 سے 4 جمعوں میں یہ بیان ہوگا، میں نے اس کا اندازہ کیا ہے۔ بہرحال پہلے میں 12 حقوق کی فہرست گنواتا ہوں، پھر دیکھتے ہیں آگے کتنے حق کی ہم شرح بیان کر پاتے ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ بعد، سب سے پہلے حق بعد موت، ان کے جنازے کی تجہیز، غسل، کفن، نماز، دفن، اور ان تمام کاموں میں سنن مستحبات کی رعایت، جس سے ان کی ہر خوبی، برکت، رحمت، وسعت کی امید ہو۔ اب اس میں 7 چیزوں کا ذکر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرما دیا ہے پہلے حق کے اندر۔ اب دوسرا حق بیان کرتے ہیں۔ فرمایا ان کے لیے دعا و استغفار ہمیشہ کرتے رہنا، اور اس سے کبھی غفلت نہ کرنا۔ یہ فوت شدہ والدین کا دوسرا حق ہے۔ تیسرا حق بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، صدقہ و خیرات و اعمال صالحہ کا ثواب انہیں پہنچاتے رہنا، حسب طاقت اس میں کمی نہ کرنا، اپنی نماز کے ساتھ ان کے لیے بھی نماز پڑھنا، اپنے روزے کے ساتھ ان کے لیے بھی روزے رکھنا، بلکہ جو نیک کام کرے سب کا ثواب انہیں اور سب مسلمانوں کو پہنچاتے رہنا۔ اس کے ثواب میں کمی بھی نہیں ہوگی، بلکہ ترقیاں پائے گا، ترقیاں پائے گا۔ یہ 3 حق بیان کرنے کے بعد امام اہل سنت چوتھا حق بیان کرتے ہیں، اور کمال کا حق بیان کرتے ہیں۔ فرمایا ان پر کسی کا قرض ہو، ان پر کسی کا قرض ہو، ادا میں حد درجہ کی جلدی کرنا، کوشش کرنا، اور اپنے مال سے ان کا قرض ادا کرنا اپنے لیے دونوں جہانوں کی سعادت سمجھنا۔ پھر فرماتے ہیں اگر خود قرض ادا کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو، پھر عزیزوں، قریبیوں اور عزیزوں قریبیوں سے بھی طاقت نہ ہو، تو پھر اہل خیر یعنی نیک لوگوں سے ان کے قرض کی ادائیگی میں مدد لینا۔ ماں باپ کے جانے کے بعد اولاد 15 20 دیگیں تو چڑھا دیتی ہے، رشتہ داروں کو کھلا پلا دیتی ہے، لیکن ماں باپ کے اوپر جو قرض ہوتا ہے اس کی قرض کی ادائیگی میں سستی، غفلت برتی جاتی ہے۔ کس نے کہا آپ دیگیں نہ چڑھاؤ؟ چڑھاؤ،
لیکن جو قرض ہے ان کے اوپر وہ تو ادا کرو۔ اعلان تو کروانے میں سب کروا دیتے ہیں، لیکن اعلان کا پابند کون رہتا ہے؟ اور بعد میں جب مطالبہ کیا جاتا ہے پھر ان کی حالت دیکھنے والی ہوتی ہے۔ بہرحال ابھی تو میں فہرست گنوا رہا ہوں، اس کی ڈیٹیل میں ہم اس پہ کلام کریں گے، ڈیٹیل میں جائیں گے تو کلام کریں گے اس پر۔ پانچواں حق، ان پر کوئی فرض باقی رہ گیا ہو تو بقدر قدرت اس کی ادا میں سعی کرنا، کوشش کرنا، سعی بجا لانا۔ حج نہ کیا ہو تو ان کی طرف سے حج کرنا یا حج بدل کروانا۔ زکوٰۃ عشر کا مطالبہ ان پر بنتا ہو، اپنی زندگی میں ماں باپ کے اوپر زکوٰۃ رہ گئی ہو، عشر 10واں یا 20واں حصہ شریعت نے جو کہا ہے وہ رہ گیا ہو تو اس میں تگ و دو کر کے زکوٰۃ بھی ان کی ادا کرنا، عشر بھی ان کا نکال لینا، اور فرمایا کوئی نماز یا روزہ باقی رہ گیا تو اس کا کفارہ بھی دینا۔ یہ ڈیٹیل میں ہم بتائیں گے کفارہ دیتے کس طرح ہیں۔ تو کفارہ ابھی ادا کر دینا۔ وَعَلَى هَذَا الْقِيَاسِ کا اس سے قیاس آپ کرتے جائیں کہ جو اللہ کے حقوق بھی ان کے ذمہ باقی ہوں اور مرنے کے بعد بھی اولاد کے اوپر حق بنتا ہے، وہ بھی اللہ کے قرض بھی اتارے۔ اللہ کا جو فرض تھا وہ غافل رہے تو مرنے کے بعد بھی اولاد ان کی ادائیگی کرے، کفارے کی صورت میں کرے، تاکہ ماں باپ کی قبر میں جان چھوٹ جائے۔ لیکن اس پر تو توجہ نہیں ہے، کوئی توجہ نہیں ہوتی۔ اولاد بے پرواہ ہے، اولاد غفلت میں پڑی ہوئی ہے، پتہ ہی نہیں ہے اولاد کو کیا کرنا کیا نہیں کرنا۔ جائیداد کا پتہ ہے بٹوارا کس طرح کرنا ہے، وہ بھی شریعت کا نہیں پتہ۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، میراث کی تقسیم کا وہ بھی شرعی اعتبار کوئی نہیں ہے، جس کے ہاتھ جو لگا وہ لے گیا، جو لگا وہ لے گیا۔ لیکن شریعت کیا مطالبہ کر رہی ہے؟ بہرحال ہم حقوق کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ابھی فہرست آپ کو گنوا رہا ہوں کہ جو حقوق اولاد پر باقی رہتے مرنے کے بعد، ان کی فہرست آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، پھر انشاءاللہ بتدریج ہم آگے بڑھیں گے۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آگے چھٹا حق بیان کرتے ہیں۔ فرمایا انہوں نے جو جائز شرعی وصیت کی ہو، حتی الامکان ان کے نفاذ میں سعی کرنا، اگرچہ شرعاً اپنے اوپر لازم نہ ہو، اگرچہ اپنے نفس پر بار گراں بھاری بوجھ ہو۔ مثلا وہ نصف جائیداد کی وصیت کر گئے کہ ہماری آدھی جائیداد فلاں اجنبی کو دے دینا، غیر وارث کو دے دینا، جبکہ ماں باپ تہائی جائیداد سے زیادہ وصیت نہیں کر سکتے، 1/3 تہائی سے زیادہ وصیت نہیں کر سکتے۔ اگر کر گئے ہوں اپنے نفس پر تو گرائیں باری ہے، لیکن وارثان کی اجازت لے کر کے اس کو بھی پورا کر دینا، اس کو بھی پورا کر دینا، اگرچہ شرعاً تہائی مال سے زیادہ بے اجازت وارثان نافذ نہیں ہے، مگر اولاد کو مناسب ہے کہ ان کی وصیت مانے اور ان کی خوشخبری پوری کرے اور اس کو اپنی خواہش پر مقدم جانے، ضروری ہے۔ اب شرعی اعتبار سے ماں باپ کسی چیز کی وصیت کر گئے، ڈیٹیل تو ہم آگے چل کے بیان کریں گے نا۔ بیٹا یہ اتنا مال اس کو دے دینا، اگر پوری جائیداد میں سے تیسرا حصہ بنتا ہے، 1/3 بنتا ہے تو دے دے، اگر آدھا مال بنتا ہے تو بھی مطالبہ کیا جا رہا کہ شرعی طور پر ضروری نہیں ہے کہ اس کو پورا کریں، آپ تہائی مال سے ہی ادا کریں گے، لیکن اگر وارثان اجازت دے دیتے ہیں تو آدھا مال بھی دے دیں۔ 10 لاکھ کا اس نے چھوڑا ہے تو 5 لاکھ کی وصیت کر گیا، دے دینا فلاں کو، دے دیں، یہ اپنے لیے سعادت سمجھے، اپنی خواہشات پر ان کی مرضی کو مقدم جانے۔ ڈیٹیل اس کی انشاءاللہ آئندہ جمعوں میں آ جائے گی۔ اب 7واں ان کا حق یہ ہے، ان کی قسم بعد مرگ بھی، انتقال کے بعد بھی سچی رکھنا۔ ماں باپ نے کہا تھا میرا بیٹا فلاں جگہ نہیں جائے گا، فلاں کام کرے گا، فلاں سے نہیں ملے گا، تو ان کے انتقال کے بعد بھی ان کی قسم کا خلاف نہ کرنا۔ کب تک؟ اس وقت تک جب تک کوئی حرج شرعی مانے نہ ہو، بلکہ ویسے ہی ان کا پابند رہنا جیسا کہ ان کی حیات میں رہتا
تھا۔ یہ ماں باپ کا مرنے کے بعد حق ہے، ان کی قسم کو پورا کرنا۔ مثال کے طور پر انہوں نے قسم کھائی تھی میرا بیٹا گناہ نہیں کرے گا، اب بیٹا گناہ بھی نہیں کرے گا، قسم پوری کرے۔ میرا بیٹا یہ فلاں نیک کام کیا کرے گا، اب وہ کرے، پورا کام کرے، کرے کام۔ یہ مثال دی ہے، ڈیٹیل انشاءاللہ آگے آئے گی۔ نمبر 8، ہر جمعہ کو ان کی زیارت قبر کے لیے جانا، وہاں سورہ یاسین شریف پڑھنا اتنی آواز میں کہ وہ سنیں۔ کیا آواز، اونچی آواز میں سنائیے آپ بھی، آپ اتنی آواز میں پڑھیں کہ کیمرہ بھی سن لے۔ کیا یعنی ہر جمعہ کو ان کی زیارت قبر کو جانا، یاسین شریف پڑھنا ایسی آواز میں کہ وہ سنے، اس کا ثواب ان کی روح کو پہنچانا، اور راہ میں جب کبھی ان کی قبر آئے بغیر سلام و فاتحہ نہ گزرنا۔ یہ مرنے کے بعد بھی ماں باپ کا حق ہے۔ یہاں تو قبروں کے نشانات بھی مٹ جاتے ہیں، یہاں تو قبروں میں گڑھے بھی پڑ جاتے ہیں، یہاں تو قبریں بھی بھول جاتے ہیں، حتیٰ کہ قبرستان بھی بھول جاتے ہیں، اور ماں باپ کی قبر پر جانا تو کجا، گھر میں بیٹھ کے دعائیں بھی نہیں کرتے اور دعاؤں پہ بھی بحث کرتے ہیں۔ تو مرنے کے بعد یہ ماں باپ کا اولاد پر حق ہے۔ اور بیٹے اور بیٹی، ہر جمعے کو، بیٹا ہر جمعے کو، عورتوں کو تو قبرستان جانے کی اجازت نہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی میں پورا یہاں پہ کلام کیا، پورا رسالہ لکھا ہے، مزارات پر عورتوں کی حاضری۔ یہ جو مزارات پر عورتیں گھومتی پھرتی رہتی ہیں، ہمارا تو اس میں شریعت کا بہت اختلاف ہے، ہماری شریعت اس کو اجازت نہیں دیتی۔ ہاں جن بزرگوں نے دی ہے وہ پردے کی تمام تر پابندیوں کے ساتھ اجازت دی ہے، بلکہ اعلیٰ حضرت تو اس کے سخت مخالف ہیں۔ پوچھا گیا اعلیٰ حضرت سے کہ کیا عورت مزار پر جا سکتی ہے، قبرستان میں جا سکتی ہے؟ تو آپ نے جو جواب شروع کیا نا، فرمایا یہ پوچھو کہ جب گھر سے ارادہ کر کے نکلے گی قدم قدم پر کتنی لعنتیں برسیں گی، اور جب قبرستان میں جائے گی کتنی لعنت برسے گی، جب پلٹے گی کتنی گناہگار ہو کر کے آئے گی۔ تو ثواب کہاں کا؟ یہ بھلے داتا صاحب کا مزار ہو، بھلے بابا صاحب کا مزار ہو، ہاں حضور کے روضہ اقدس پر وہ شرعی اعتبار سے محرم کے ساتھ ہو جائے گی، لیکن یہ کیا تماشا بن گیا کہ جتھے کے جتھے جا رہے ہیں۔ کیا جا رہے ہیں جناب؟ فلاں جگہ جا رہے ہیں، جناب فلاں جگہ جا رہے ہیں۔ اور میرے بھائی، شریعت کے نام پر یہ دھوکے بازی نہ کرو، شریعت نے جو باتیں کہی ہیں ان پر ہی عمل کرو۔ آپ کو بھی ہم سنا رہے ہیں، اپنے یوٹیوب چینل کے ذریعے لوگوں کو بھی ہم سنا رہے ہیں، پیغام بھی ہم پہنچا رہے ہیں۔ بول ہی سکتے ہیں نا یار، بول ہی سکتے ہیں نا، بتا ہی سکتے ہیں نا، منوا تو نہیں سکتے ہیں نا۔ تو بہرحال ہمارا موضوع کہیں اور طرف نہ چلا جائے، ہمیشہ سے میں اپنے موضوع پر رہ کے کلام کرنے کی کوشش کیا کرتا ہوں۔ 8واں حق بیان کر لینے کے بعد سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، مرحومین والدین کے جو 12 حقوق ہیں اس میں 9واں حق یہ ہے، ان کے رشتہ داروں کے ساتھ عمر بھر نیک اچھا سلوک کرنا۔ سبحان اللہ۔ یہ نہیں ہے کہ ماں باپ چلے گئے، اب تو خالان سے بھی لڑائی ہے، پھپھیوں سے بھی لڑائی ہے، چچا تایا سے بھی لڑائی ہے، او نہیں میرے بھائی، ماں باپ کے جانے کے بعد ان کے رشتہ داروں سے اس نے سلوک کرنا، یہ اولاد کا حق بنتا ہے۔ ماں باپ جانے کے بعد رشتہ ختم نہیں ہوتا، رشتہ نہیں ختم ہوتا، پھپھیوں والے رشتے ختم نہیں ہوتے، خالاؤں والے رشتے ختم نہیں ہوتے، چچا تایا کے رشتے ختم نہیں ہوتے، یہ رشتے باقی رہتے ہیں۔ اور ان کے ساتھ اگر اولاد اچھا برتاؤ کرتی ہے تو ماں باپ کی روحیں قبر میں راضی ہوتی ہیں۔ مرنے کے بعد بھی یہ اولاد پر حق ہے، بیٹے مرنے کے بعد بھی حق ہے، بیٹی مرنے کے بعد بھی یہ حق ہے، میرے بزرگ، میرے بھائی، میرے دوست، مرنے کے بعد بھی یہ والدین کا حق ہے اولاد پر باقی رہتا ہے کہ ان کے چلے جانے کے بعد ان کے رشتہ داروں سے بگاڑنی نہیں ہے، بنا کے رکھنی ہے۔ ڈیٹیل ہم آگے چل کر کے بیان کریں گے، یہ ہمارا 3-4 جمعے موضوع چلے گا انشاءاللہ اللہ نے چاہا۔ ابھی 12 حقوق کی فہرست گنوا رہا ہوں، ہر ایک حق کی شرح بیان کرنی ہم نے، اللہ نے چاہا تو صحت بھی رہی، تندرستی بھی رہی، زندگی نے وفا بھی کی۔ اب سنیے 10واں حق بیان کرتے ہیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ، فتاوی رضویہ کی 24ویں جلد میرے سامنے ہے۔ ان کے دوستوں سے دوستی نبھانا،
ان کا اعزاز و اکرام کرنا، باپ کے دوست ہوں ماں کی سہیلیاں ہوں، باپ کے دوست ہوں ماں کی سہیلیاں ہوں، تو ماں باپ کے چلے جانے کے بعد ان کا اعزاز و اکرام، عزت، احترام، آؤ بھگت باقی رہے گی۔ یہ ابا جی کا دوست ہے، یہ ماں جی کی سہیلی ہے۔ تو خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے جانے کے بعد آپ کی سہیلیاں جب حضور کی بارگاہ میں آتی، آپ ان کی عزت کرتے، احترام کرتے، کھانا کھلاتے، تحائف دیتے، اور جب پوچھا جاتا جانے عالم یہ کون ہے، فرمایا ہماری خدیجہ کی سہیلیاں ہیں۔ کیا بات ہے جناب، کیا بات ہے، یہ بانی اسلام کا طریقہ ہے۔ تو امت کو سمجھایا، امتیوں ماں باپ کے جانے کے بعد ان کے جو دوست احباب ہوتے ہیں، سہیلیاں ہوتی ہیں ماں کی، ان سے بھی اچھا برتاؤ کرنا ان کی روح کو راضی کرنے کا طریقہ ہے۔ 11واں حق اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ بڑا خوب بیان کرتے ہیں، فرمایا کبھی کسی کے ماں باپ کو برا کہہ کر جواب میں انہیں برا نہ کہلوانا، یہ بھی مرحومین والدین کا اولاد پر حق ہے۔ وہ کسی کو برا کہے گی تو نتیجتاً وہ ان کے والدین کو برا کہے گا، لیکن بھائی مرنے کے بعد بھی ماں باپ کو برا نہ کہلواؤ، نہ کہلواؤ، یہ ان کا حق ہے۔ 12واں حق بیان کرتے ہوئے سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے تحریر فرمایا 12واں حق یہ ہے، سب میں سخت تر، عام تر، مدام تر، کیا بات ہے، لفظوں میں اتری ہے، سب سے سخت تر، عام تر، مدام تر، 3 باتیں بیان کر گئے اعلیٰ حضرت یہاں۔ سخت تر، عام تر، مدام تر، یہ حق ہے، سخت بھی ہے، عام بھی ہے، ہمیشہ کرنے والا بھی ہے۔ کیا ہے؟ فرمایا یہ ہے، کبھی کوئی گناہ کر کے ان کو قبر میں ایذا نہ پہنچانا۔ گناہ اولاد کرتی ہے، ایذا تکلیف قبر میں ماں باپ کو ہوتی ہے، تیری اولاد نے یہ کیا، دنیا میں تو کہتے ہیں نا تیری اولاد نے یہ کیا، تو قبر میں فرشتے کہتے ہیں تیری اولاد نے یہ کیا۔ کبھی بھی ان کی زندگی کے بعد بھی کوئی ایسا گناہ کر کے ان کو ایذا نہ پہنچانا۔ اس کے سب اعمال کی خبر ارشاد فرماتے ہیں، ان کے سب اعمال کی خبر ماں باپ کو قبر میں پہنچتی ہے۔ پھر فرماتے ہیں نیکیاں دیکھتے ہیں تو ان کا چہرہ خوشی سے خوش ہوتا ہے، فرحت سے چمکتا دھمکتا ہے، اور گناہ دیکھتے ہیں تو رنجیدہ ہوتے ہیں، ان کے قلب پر صدمہ ہوتا ہے۔ اور ماں باپ کا یہ حق نہیں کہ انہیں قبر میں بھی رنج پہنچایا جائے، بلکہ قبر میں خوشی ہی پہنچائی جائے۔ یہاں تک 12 حقوق کی فہرست میں نے آپ کے سامنے گنی ہے، جو سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ شریف کی 24ویں جلد میں فوت شدہ مرحومین والدین کے 12 حقوق بیان کیے ہیں۔ یہ ابھی میں نے آپ کے سامنے اس کی فہرست کو گنا ہے۔